نیت کی کہ اگر میں گانا سنوں تو کافر ہو جاؤں، اور بعد میں اس نے گانا سن لیا تو کیا وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے اس میں آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ آنکھ اور کان اور دل، ان سب سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ دل سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے بعض خیالات ایسے ہیں جو قابل گرفت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی جواب طلبی ہوگی۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اگر اس میں ایک جانب 100% اور دوسری جانب 0 ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عزم مصمم۔ جیسے کوئی کہے کہ یار میں فلاں کا موبائل چرا لیتا ہوں، سامنے موبائل پڑا ہے، کوئی ہے نہیں یہاں پر، اور 100% وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، باطن سے کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، بالکل وہ ہاتھ گویا کہ بڑھا ہی دیتا ہے یا بڑھانے والا ہے۔ یہ جو اب دل کی ایک کیفیت ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کا یقین کر لے، عزم مصمم کر لے، تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ مثلا اس نے ہاتھ بڑھایا بالکل لینے کے لیے، اچانک دروازہ بج گیا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کوئی اندر آ گیا، تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا کیونکہ عزم مصمم تھا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اگر صورتحال یہ ہے کہ اس نے عزم مصمم کیا کہ اگر میں گانا سنوں تو معاذ اللہ میں کافر ہو جاؤں، تو یہ گویا کہ کفر پر راضی ہونا پایا گیا کہ میں کافر ہو جاؤں، راضی ہو گیا وہ کفر پر، اگرچہ مشروط ہے لیکن پھر بھی وہ کفر پہ کم از کم اس کی رضا ظاہر ہو گئی، اور رضا بالکفر کفر، علماء نے فرمایا کہ کفر سے راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ گانا سنے یا نہ سنے بعد میں یہ تو فوراً ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے۔ تو لہٰذا بعد کا معاملہ تو پھر وہ اس پہ موقوف ہی نہ رہا، حکم اسی سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح ہرگز نہ قسمیں کھائیں گناہ چھوڑنے پر، نہ اللہ سے وعدے کریں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی مشروط چیز کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صرف توبہ پر، آپ کو معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاید معاذ اللہ متاثر ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی، یا پھر ہم اس طرح کی سخت چیزیں ذکر کرتے ہیں تو نفس میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نفس مغلوب ہو رہا ہے، ہم اس پہ غالب ہو رہے ہیں۔ اور جب انسان کو نفس پہ غلبے کی امید ہو، اس کی بو سی محسوس ہو، تو ایک مزہ سا آتا ہے، ایک فتح کا احساس ہوتا ہے، کامیابی کا احساس ہوتا ہے، جو ہمارے لیے لطف اندوز ہوتی ہے، حز کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بار بار نفس کی غلامی کر کر کے ہم ذلیل شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح سے نفس مغلوب ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وقتی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں، اور پھر حالانکہ ہم اپنی طبیعت سے واقف ہیں کہ لاؤبالی پن کا عالم یہ ہے کہ 2 دن ایک کام کرتے ہیں، تیسرے دن چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اس طرح بڑی چیزیں ذکر کر کے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کا کہ پھر طبیعت ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، نفس قابو میں نہیں ہوتا، اور وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم کوئی جس سے اس طرح مشروط انہوں نے کہا وہ خلاف شرط ہم چیز کر لیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدھے سیدھا بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وعدے نہ کریں، توبہ کریں گے گناہ مٹے گا انشاءاللہ، آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ میں گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، پھر دوبارہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، لیکن اس طرح